السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے سچے واقعے کے بارے میں ہے جس کی ساری جوانی اپنے لیے جہیز اکٹھا کرنے میں گزر گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسمت کا دروازہ کھلا تو اسے جہیز کی لعنت کے بغیر ہی من چاہا ساتھی مل گیا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیں آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی غربت دیکھی۔ ابھی 5 سال کی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے منہ پھیرا، اپنے بیگانے بن گئے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ہوش سنبھالتے ہی مفلسی کے احساس نے مجھ کو کملا دیا۔ وقت سے پہلے میں بڑی لگنے لگی۔ سنجیدہ سوچوں نے بچپن کا لاابالی پن چھین لیا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جمع پونجی ان کی بیماری پر خرچ ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ ننھی سی جان کو پالنا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر میری پرورش کا فریضہ پورا کرنے لگی۔ والد صاحب ورثے میں صرف ایک مکان چھوڑ گئے تھے جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ امی جان نے سخت محنت کی اور مجھ کو پروان چڑھایا، BA تک تعلیم دلوائی اور ہر ممکن خواہش پوری کی۔ جب میں نے BA پاس کر لیا تو امی جان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے کپڑے نہ سیا کریں، میں سروس کر لوں گی، آپ اب آرام کریں۔ بیٹی، میں نے تم کو تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم نوکری کرو، میں چاہتی تھی کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے لیے اچھے رشتے آئیں۔ میری بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں نے تمہارے جہیز کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر رکھی ہے۔ ایک مسحری، 2-4 برتن اور چند جوڑے کپڑے تو دے ہی سکتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر دل ہی دل میں سمٹ کر رہ جاتی کہ میری بھولی ماں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے آج کل کس قدر مہنگائی ہے۔ جو رقم انہوں نے میرے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس میں تو شادی کا ایک بنارسی جوڑا بھی مشکل سے خریدا جا سکتا ہے۔ ایک دن میری خالہ اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لائی۔ اماں نے ان کا منشا سنتے ہی صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کو بے بھاؤ کی سنا دی کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ کرائے کے مکان میں رہتی ہو اور ابھی احسن کی نوکری بھی نہیں ملی، پھر تم کس منہ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہو؟ خالہ بیچاری منہ بسورتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی جان سے کہا، ماں وہ آپ کی سگی بہن ہے، آپ نے ان کو یوں دھتکارا جیسے غربت کوئی کوڑ کا مرض ہو۔ احسن بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے، بس غربت ہے۔ مگر یہ بھی تو سوچئے کہ جہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور لوگ تو جہیز مانگتے ہیں۔ نہ مانگیں جہیز، مگر میں ان کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ بیٹی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے بہتر سوچ سکتی ہوں۔ تیری شادی کسی اونچے گھرانے میں کرواؤں گی۔ تو فکر نہ کر، جا میرے لیے چائے بنا کر لا، میرے سر میں درد ہے۔ امی نے بات ٹالی تو میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ مجھے اپنے خالہ زاد احسن سے لگاؤ تھا۔ وہ بھی مجھ کو چاہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ امی بھی اپنے بھانجے کو چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کے سارے باہر کے کام کر دیتا تھا، مگر رشتے کے معاملے میں کافی متعصب تھیں۔ دراصل وہ چاہتی تھیں زندگی کی جو آسائشیں ان کو نہیں ملی وہ مجھ کو مل جائیں۔ والدین اگر کسی چیز کو خود ترسیں تو ان کی عمر بھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان جیسی محرومیاں نہ سہنی پڑے۔ لہٰذا امی ہر وقت ایک ہی جملہ کہتی تھی، میں تو اپنی کمل کو ایسے گھر میں دوں گی جہاں اس کو کسی شے کے لیے ترسنا نہ پڑے، زندگی کی ہر آسائش ملے۔ ایک دن امی پڑوس میں عیادت کو گئی ہوئی تھی کہ احسن آ گیا۔ میری امی آئی تھیں، ان کو خالہ جان نے انکار کر دیا، شاید وہ تم کو اونچے گھرانے میں بیاہنا چاہتی ہیں۔ ہاں احسن، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے دکھ سے کہا۔ کاش میرے پاس بھی دولت کے انبار ہوتے تو تم کسی اور کے گھر کی رونق نہ بنتی، کاش میں خالہ جان کے خواب پورے کر سکتا۔ وہ جذباتی سا ہونے لگا۔ احسن، تم دل چھوٹا نہ کرو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میں مقدر پر یقین رکھتی ہوں۔ امی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ یہ سن کر میرے خالہ زاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ افسردگی سے کہنے لگا، کنول، دعا کرو کہ قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی والدہ گھر میں داخل ہوئیں۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ امی نے خوش ہو کر کہا، کنول، خالہ زینب ملی تھی، تمہارے لیے بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، وہ لوگ شام کو تم کو دیکھنے آ رہے ہیں، تم ذرا نہا دھو کر بال سنوار لینا اور اچھے کپڑے پہن کر سامنے آنا تاکہ اچھی لگو۔ اگر میں ہوں ہی چاند سی تو پھر مجھے سجنے سنورنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی ہر حال میں اچھی لگوں گی۔ دل میں کہا، مگر ماں کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ امی خود گھر کی صفائی ستھرائی میں جٹ گئیں، پھر پکوان بنانے لگی کہ مہمانوں کے آنے سے قبل ہر شے تیار ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہمان آ گئے۔ امی کی باتیں کھل گئیں، بڑی خوش دلی سے خاطر تواضع کی اور گپ شپ کرنے لگی۔ پھر مجھے اشارہ کیا، سامنے آ جاؤ۔ میں نے امی کی ہدایت کے مطابق خود کو تیار کیا تھا، ان کی پسند کا گلابی رنگ کا جوڑا پہن لیا تھا، یوں بھی اچھی صورت پائی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھا، اچھی لگ رہی تھی، مگر آنکھیں اداس تھی کہ دل کی حالت کا پرتو آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ عورتوں نے گہری نظروں سے میرے سراپا کا جائزہ لیا۔ والدہ کے حکم پر میں نے تینوں خواتین کو چائے بنا کر دی۔ اس دوران ان کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز رہیں۔ پھر انہوں نے کہا، آپ کی بیٹی ہم کو بہت پسند آئی ہے۔ امی ہر صورت یہاں رشتہ کرنا چاہتی تھی، مگر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ پکڑا دی، جس میں رنگین ٹی وی، وی سی آر، فریج اور بہت ساری قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ بہن، جہیز میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہم نے برادری میں عزت بھی رکھنی ہے، بغیر جہیز خوبصورت بہو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر امی جان سکتے میں آ گئیں۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، آپ کو معلوم ہے کہ کنول کا باپ اور بھائی نہیں ہے، سر پر ماموں یا چچا کا ہاتھ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبات پورے کر دیں۔ میں بیوہ عورت اتنا جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ میری بیٹی خوبصورت اور تعلیم یافتہ تو ہے۔ لڑکے کی ماں کی تیوری پر بل پڑ گئے، بولیں، اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور بات کا جواب دیے خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ امی بس بت بنی ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کچھ دنوں تک سوگواری رہی۔ پھر خالہ زینب ایک روز آ گئیں۔ اس بار وہ ایک اچھا رشتہ لائی تھیں۔ امی خوش ہو گئیں، چہ کر مجھ سے کہا، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، خدا کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھ کو دیکھنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے امی کو بلا لیا کہ آپ ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ جائیں۔ وہ لڑکا کیا تھا، 50 سال کا بوڑھا تھا اور رنڈوا بھی تھا۔ امی نے اس کی صورت دیکھ کر ہی انکار کر دیا۔ اب پھر رشتوں کی تلاش ہوئی، غرض کچھ اور بھی رشتے دیکھے، مگر سبھی آئے اور چلے گئے۔ تب کہیں جا کر امی جان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ناممکن ہے۔ ایک دن بہت سوچ کے بعد گویا ہوئی، بیٹی کنول، اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اگلے دن سے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا، ان کے بھائی جہاں سروس کرتے تھے ان کے ذریعے درخواستیں جمع کروا دیں۔ آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ ماں میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی تھی، ہر 3 ماہ بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی شے خرید لیتی تھی، مگر اتنی مہنگائی میں بھلا 3000 کی رقم کیا معنی رکھتی تھی۔ نوکری چلتی رہی اور یوں پورے 7 برس بیت گئے۔ اب میرا جہیز مکمل تھا، ٹی وی، وی سی آر، فریج، مسحری، صوفے، پردے، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، کچن کا تمام سامان، استری، غرض ہر شے ضرورت کی ماں نے خرید لی تھی۔ لیکن اب میں بھی پورے 30 برس کی ہو چکی تھی۔ مسلسل نوکری کی تھکن سے میرا رنگ روپ اجڑ گیا تھا اور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی مانند میں 35 سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تھک چکی تھی اور بیمار پڑی تھی۔ ماں نے 1-2 اور رشتے والیوں سے بات کی، تبھی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ ماں نے سب سے پہلے انہیں جہیز دکھایا، وہ راضی ہو گئے۔ اب مجھے دیکھنا باقی تھا۔ جب ان عورتوں نے مجھے دیکھا تو وہ بجھ کر رہ گئی، فوراً جانے کو ہوئی اور چلتے سمے اتنا بھی کہہ گئی، بھائی لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی کہ جب کم عمر تھی تو جہیز نہیں تھا اور اب جہیز ہے تو عمر زیادہ ہے۔
عورتیں گئیں تو اماں رونے بیٹھ گئیں، مگر میں نہیں روئی۔ سمجھانے لگی کہ ماں ان کی بات غلط نہیں تھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ واقعی میری عمر زیادہ ہے۔ ابھی ماں کے آنسو خشک ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئیں۔ بیچاری بیماری کے باوجود کسی طرح آ گئی کہ ایک اچھا رشتہ تھا، وہ لوگ بھی ساتھ آئے۔ امی نے ان کو اندر بٹھایا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ جانے مجھ کو ایک دم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا۔ کبھی ماں کے آگے نہ بولی تھی، کبھی ان کی حکم عدولی نہیں کی تھی، مگر اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان کے سامنے جا کر صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں شو کیس میں رکھا ہوا کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہا پسند کیا اور جب پرانا ہوا تو گلی میں پھینک دیا۔ میں ہرگز ان ہوس پرست لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہیں۔ ماں نے نہایت بے چارگی سے مجھ کو دیکھا۔ بیٹی آخری مرتبہ میری عزت رکھ لے، پھر کبھی کسی کے سامنے مت جانا، یہاں میں پر امید ہوں، اب کی بار انکار نہیں ہوگا۔ تبھی میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ماں آپ تو آج سے 7 برس پہلے بھی پر امید تھی۔ خیر، امی کی حالت غیر دیکھ کر میں نے اپنے حواس قابو میں کیے، بال سنوارے اور ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر چلی۔ تبھی لڑکے کی بہن نے لب کھولے، امی لڑکی تو پیاری ہے مگر عمر ذرا زیادہ ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ ہمارے منور سے بڑی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان جھنجھنا اٹھے، مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میرا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اپنے جہیز کی ایک ایک شے اٹھا اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی، ساتھ ساتھ روتی چلاتی کہہ رہی تھی، یہ لو لالچی لوگوں، خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ سب کچھ بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، تم نے کب مجھ سے شادی کرنی ہے؟ تم نے تو میرے جہیز سے شادی کرنی ہے۔ تم ہی لوگوں کے مطالبے پر تو میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت خوابوں بھرے قیمتی سال ضائع کیے۔ اب میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، میرا جہیز بھی تو زیادہ ہے، تو اب میرے جہیز سے شادی کرو نا۔ میں اسی طرح ہذیان بک رہی تھی، رو رہی تھی کہ خدا کی قدرت، خالہ اور احسن آ گئے۔ مجھ کو جو پاگلوں کی طرح روتے بلکتے دیکھا تو حیرت کی تصویر بن گئے۔ خالہ نے آخر معاملے کو سمجھا اور مجھ کو گلے سے لگا لیا اور بولی، احسن دبئی چلا گیا تھا، بہت ساری دولت کما لایا ہے، اب ہم غریب نہیں رہے، اب تم کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہو؟ خالہ نے امی کو روتے دیکھا۔ احسن نے آگے بڑھ کر میری ماں کو سنبھالا، بولا، خالہ جان روئیے مت، میں آ گیا ہوں نا، مجھ کو کام بتائیے، حکم کیجئے کیا کرنا ہے۔ میں نے کمل کی شادی کرنی ہے اور اس کا موضوع رشتہ نہیں مل رہا بیٹے، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ کیا میں آپ کی آرزو پوری نہیں کر سکتا؟ خالہ جان، اب تو میں نے روپیہ کما لیا ہے، کیا اب بھی آپ مجھ کو کمل کے قابل نہیں سمجھتی؟ تبھی امی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا، بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور کمل پر بڑا ظلم کیا، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، شاید کمل کی قسمت میں تم ہی تھے۔ یہ سن کر خالہ کا چہرہ کھل گیا، بیٹے سے مخاطب ہوئی، احسن میں نہ کہتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہ ضرور ملتا ہے، اور تمہاری قسمت میں کنول کا ساتھ لکھا تھا۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا جذبہ بھی احسن کی طرح سچا تھا کہ اتنی مدت گزر گئی مگر ہم ایک دوسرے کے لیے غیر شادی شدہ ہی رہے، اور آج راستے کی تمام دیواریں گر گئی تھیں۔ میری روتی آنکھیں مسکرانے لگیں اور مجھ کو اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ اچھا ہی ہوا کسی اور نے مجھ کو پسند نہیں کیا، ورنہ میں اور احسن کب مل سکتے تھے۔